الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ پر کلام چل رہا تھا، الہادی پروگرام ہے، فارمیٹ کے مطابق ایک موضوع کا انتخاب ہوتا ہے اور اس سے متعلقہ آیات اور دیگر احادیث کریمہ بھی ہم ذکر کرتے ہیں، پھر اس سے جو نکات حاصل ہوتے ہیں ان پر سیر حاصل تبصرہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر بات محاسبے کی ہو تو محاسبہ اور عمل ہو تو اس کی ترغیب بھی شامل کر لیتے ہیں۔ ابھی توبہ کا موضوع چل رہا تھا، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ذکر کر رہے تھے کہ غزوہ تبوک تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی کال دی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں طاقتور بھی تھا، مال بھی بہت تھا، لیکن پھل بہت تھے باغات کے اندر، سائے دراز تھے اور بہت ساری نعمت کی فراوانی تھی کہ سب تیاری کرتے رہے جہاد کی۔ میں سوچتا رہا آج کروں گا کل کروں گا، حتیٰ کہ وہ لوگ روانہ ہو گئے تو میں سوچتا رہا کہ تیاری کر کے پیچھے جا ملوں گا، لیکن پھر اتنی تاخیر ہو گئی کہ میں نہ جا سکا اور سرکار غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ واپس آ کے جو لوگ ہٹے کٹے تھے، طاقتور تھے، مال والے تھے، ان کو پھر بلاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ آپ کیوں پیچھے رہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ 80 کے قریب افراد ایسے تھے جنہوں نے آ کر جھوٹے عذر پیش کیے اور اس پر قسمیں کھائیں، لیکن میں اور دو اور صحابی تھے، ایک مرارہ بن ربیع تھے اور ہلال بن امیہ، ہم تینوں نے سچ بولا کہ ہمارے لیے کوئی عذر نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ ہم اس طرف مائل ہو گئے تھے، سوچتے رہ گئے، پیچھے رہ گئے، تو آپ ہمارا عذر قبول فرما، ہمیں معاف فرما دیں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے تو ظاہری عذر کو قبول فرما لیا تھا، کیونکہ اللہ کا حکم یہ تھا کہ ان کو ان کے نفاق میں ہی مرنے دیا جائے، لہٰذا ان کو پاک کرنے کی کوئی حاجت نہیں تھی، یہ اللہ کا قہر اور غضب تھا ان پر۔ ظاہر طور پر سرکار نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی، ان کو چھوڑ دیا، لیکن چونکہ یہ تین صحابی تھے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک اچھے آدمی سے بھی کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ پھر ایسا نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ایک بیچارہ اپنی پوری زندگی پاکیزگی کے ساتھ گزارے، ایک غلط کام نظر آ جائے تو ڈھول پیٹنا شروع کر دیتے ہیں اس کا۔ یہ ایک غلط رویہ ہے، اس پر ذرا توجہ کرنی چاہیے۔ ہم سزا دینے والے کوئی نہیں ہیں، بلکہ اس قسم کے معاملات کہ اگر کوئی دیندار آدمی سے خطا ہو جائے اور اس کی سابقہ زندگی بالکل اس سے خالی ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے نفس و شیطان اس پہ غالب آیا، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے، لیکن کم از کم اس کی کچھ نہ کچھ پردہ دری رکھنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ اس کا پردہ چاک کریں گے تو اصل میں اسلام کے لیے بدنامی کا سبب بنے گا۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی بدنامی تو اس نے کی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اگر اس نے کی ہے یہ اور زیادہ قابل گرفت ہے، لیکن اس میں ہمیں بھی تو شریک نہیں ہونا چاہیے نا۔ ہم اس کا پردہ رکھ کر اس کو سزا ضرور دیں، لیکن اس طرح نہیں کہ اس کی مطلب ایک غلطی کی بنا پر تمام زندگی بھر کی نیک نامی کو فراموش کر دیا جائے، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شارع علیہ السلام ہے، آپ تو شریعت دے رہے ہیں، لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، تھیوری دے رہے ہیں، قرآن اور حدیث کو سمجھا رہے ہیں، لہٰذا آپ کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں، ہمیں جب آپ کا یہ طرز عمل اختیار کرنا ہوگا تو بہت سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا۔ تو بہرحال حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تینوں کے معاملات کو سننے کے بعد ہمیں واپس جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انتظار کریں۔ اب یہاں سے ذرا آگے دیکھیے، یہ کہتے ہیں کہ پہلے میں نے یہ عذر پیش کیا، پھر مجھے کچھ بنو سلمہ کے قبیلے والوں نے سمجھایا کہ اگر تم بھی کوئی عذر پیش کر دیتے، جیسے دیکھو منافقین کو سرکار نے معاف کیا اور ان کے لیے بلکہ دعائے بخشش و مغفرت کر دی، تو اگر آپ کوئی عذر پیش کر دیتے تو آپ کا ٹھیک ہے خطا تو تھی، لیکن سرکار جب دعا کرتے وہ خطا بھی مٹ جاتی تو کتنا اچھا ہو جاتا، آپ کے لیے کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ تو دل میں آیا کہ میں ایک دفعہ کہتے ہیں دل میں آیا کہ میں اپنے سابقہ قول کو جھٹلا دوں کہ رسول اللہ میں تو ویسے ہی کہا تھا، اصل یہ معاملہ تھا، لیکن نہیں، پھر مجھے پتہ چلا کہ دو اور بھی ایسے صحابہ ہیں، تو میں پختہ ہو گیا اپنے قول پر کہ نہیں، میں بالکل سچ جو کہا ہے اسی پر قائم رہوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والوں میں سے صرف ہم تینوں سے قطع کلامی کا حکم دے دیا۔ سوشل بیکورڈ، جیسے میں نے پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں آپ کو عرض کیا تھا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص خطا کار ہوتا ہے، اس کو خطا سے درستگی کی طرف یا اچھائی کی طرف واپس لانے کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے قطع تعلق کریں۔
تو یوں ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ خاندان میں کوئی ایک ایسا رشتہ دار ہے جو غلط قسم کی حرکات میں ملوث ہے، تو اگر خاندان کے بڑے سب کو کہیں بھئی اس سے نہیں ملنا ہے جب تک کہ یہ اس گناہ سے توبہ نہ کر لے اور سب اس سے قطع تعلق کر لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسی ایک محلے میں گھر ایسا ہے جو غلط قسم کی حرکات میں وہ لوگ ملوث ہیں، تو پھر ان سے دور رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر اسکول کالج وغیرہ کے اندر کوئی ایک آدھ اس طرح کی خطاؤں میں ملوث ہو، تو دیگر جو ہیں وہ اس اصلاح کی نیت سے کہ یہ ہمارے اس رویے سے پریشان ہو کر گناہ چھوڑ دے گا، اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ بعض گاؤں میں پنچایت وغیرہ بنی ہوتی ہیں، کچھ ہوتے ہیں دو چار بزرگ، اگر وہ واقعی صاحب علم ہوں تو، ویسے میری نالج میں ایسے نہیں ہوتے، اکثر جاہل قسم کے ہوتے ہیں جن کو خالی ان کے عمر رسیدہ ہونے اور ان کے بارے میں تجربہ کار ہونے کا گمان کر کے انہیں بٹھا کر لوگوں کے فیصلے ان کے ہاتھ میں دے کر لوگوں کا بیڑا غرق کروایا جاتا ہے۔ تو معذرت کے ساتھ اگر کوئی ایسا سن رہا ہے تو وہ مجھ پہ ناراض نہ ہو، بلکہ اپنی آخرت کی فکر کرے کہ اگر غلط فیصلے کرتے رہے تو آپ تو یہاں فیصلے کر لیں گے، لیکن برود قیامت جس کے بارے میں غلط فیصلہ کیا وہ مظلوم ہے اور وہ آپ کو پکڑے گا اور بہت سخت انجام ہوگا وہاں پہ۔ تو بہرحال لیکن اگر وہ سمجھدار قسم کے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی خطا کرنے والا جو گاؤں میں کیا، سب لوگوں کو کہیں کہ بھئی کچھ عرصے اس کا بالکل بائیک آؤٹ کرو، اس سے قطع تعلق کر لو کیونکہ یہ اس خطا میں ملوث ہے، تو یہ شرعاً جائز ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے رہ جانے والوں میں سے صرف ہم تینوں سے قطع کلامی کا حکم فرمایا، چنانچہ لوگ ہم سے دور رہنے لگے، یہاں تک کہ میرے لیے زمین بھی بدل چکی تھی۔ یہ زمین بدل گئی تھی کیا مطلب؟ کہ اپنے ہی شہر میں رہتے ہوئے سب لوگ اجنبی بن جائیں، جس کے پاس جائیں وہ منہ پھیر کے نکل جائے، سلام کریں جواب نہ دے، تو پھر ایک دم ایسا لگتا ہے کہ میں کسی اجنبی جگہ پر آ گیا ہوں، زمین بدل گئی، گویا کہ یہ وہ زمین نہ تھی جس کو میں اس سے پہلے پہچانتا تھا۔ کہتے ہیں کہ میرے دونوں ساتھی بھی عاجز ہو کر اپنے گھروں میں بیٹھے رونے لگے، لیکن میں ان میں جوان اور طاقتور تھا، وہ ذرا عمر رسیدہ تھے، اس لیے میں باہر نکلتا، مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا اور بازاروں میں گھومتا پھرتا، لیکن کوئی آدمی مجھ سے بات نہ کرتا تھا۔ میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتا، حضور نماز کے بعد تشریف فرما ہوتے، میں سلام عرض کرتا، دل میں کہتا کہ کیا آپ نے میرے سلام کا جواب دینے کے لیے لب مبارک ہلائے ہیں یا نہیں، یعنی تھوڑا سا ٹیڑھ ٹیڑھا دیکھتا تھا، اس کا مطلب ہے سرکار ظاہری طور پہ سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ یہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اس طرح کا جب سوشل بائیک آؤٹ ہو جاتا ہے صحیح نیت کے ساتھ، تو سلام کا جواب دینا ویسے تو واجب ہے، لیکن جب آپ اس طرح بائیک آؤٹ کر لیتے ہیں کسی کی اصلاح کی غرض سے، تو پھر اگر سلام کا جواب نہیں بھی دیں گے تو کوئی گناہ کی صورت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں پھر دل میں کہتا کہ کیا آپ نے میرے سلام کا جواب دینے کے لیے لب ہائے مبارکہ ہلائے ہیں یا نہیں، پھر میں آپ کے قریب ہی نماز پڑھتا اور نظر چرا کر دیکھتا جب میں نماز میں مشغول ہوتا۔ دیکھیے توجہ فرمائیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور ٹیڑھی ٹیڑھی آنکھوں سے سرکار کو دیکھ رہے ہیں، یہ کیونکہ پیار تھا، محبت تھی، اپنائیت تھی، اپنے سے کون جدا ہوتا ہے؟ ماں اگر کبھی ڈانٹ دے مار دے، دل میں ناراضگی بچوں کے پیدا ہو جائے، لیکن کیا ماں سے نفرت تو نہیں کی جاتی؟ ایسے ہی ماں اگر ڈانٹ ڈپٹ دے تو کیا اپنے بچے سے نفرت کرنے لگ جاتی؟ یہ تو نہیں، وقتی غصہ ہوتا ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہونا اگر نماز کو ناقص کر دیتا اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ تعظیم الہی کے منافی ہوتا، تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا فتویٰ لگانا چاہیں گے؟ جو فتویٰ لگاتے ہیں وہ اس پر غور کر لیں۔ تو کہتے ہیں کہ پھر میں آپ کے قریبی نماز پڑھتا اور نظر چرا کر دیکھتا جب میں نماز میں مشغول ہوتا، آپ میری جانب دیکھتے، جب میں آپ کی طرف دیکھتا تو آپ اعراض فرماتے، جیسے آپ بیٹھے ہیں تو سرکار اس طرح دیکھتے، اور جیسے ہی میں متوجہ ہوتا سرکار فوراً اپنی نگاہیں پھیر لیتے، یعنی پیار بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اپنے غلام کو، لیکن یہ بھی نہیں چاہتے کہ اس کی حوصلہ افزائی ہو، کیونکہ ابھی ایک آزمائش کا پیریڈ چل رہا ہے، اس لیے سرکار فوراً نظر ہٹا لیتے۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ جب لوگوں کے مجھ سے اعراض کو ایک طویل عرصہ گزر گیا تو میں نے ایک دن حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ کی دیوار کو پھلانگا، اندر کود گیا۔ وہ میرے چچا زاد بھائی تھے اور مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب نہ دیا۔
میں نے کہا کہ اے ابو قتادہ، تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں؟ وہ خاموش رہے۔ میں نے دوبارہ ان کو قسم دی، وہ پھر خاموش رہے۔ میں نے تیسری بار قسم دی تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ بس اتنا جملہ کہا اور خاموش ہو گئے۔ کہتے ہیں یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں واپس لوٹا اور دیوار پھلانگ کر باہر آ گیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ کے بازار میں جا رہا تھا۔ اب یہ بھی بڑی غور طلب بات ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ کہتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ کے بازار میں جا رہا تھا کہ ملک شام کا ایک کاشتکار جو مدینہ طیبہ میں اپنا غلہ فروخت کرنے آیا تھا، کہنے لگا کہ مجھے کعب بن مالک کا پتہ کون دے گا؟ لوگ اسے اشاروں سے بتانے لگے کہ یہ جو جا رہے ہیں یہ ہیں۔ اس نے میرے پاس آ کر شاہ غسان کا خط دیا، یہ کافر بادشاہ تھا اور مسلمانوں پہ حملے کی تیاریاں وغیرہ کر رہا تھا۔ اس کا خط دیا، اس میں لکھا تھا اما بعد، مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارے ساتھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر معاذ اللہ ظلم کیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلت اور ہلاکت کا مقام نہیں دیا ہے، لہٰذا ہم سے عامل ہو۔ اب دیکھیں یہ بڑا ایک خطرناک موقع ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص ہے عتاب کا شکار ہو جائے، پیر صاحب نے ڈانٹ دیا، استاد نے ڈانٹ دیا، ماں باپ نے ڈانٹ دیا، کسی دوست نے ڈانٹ دیا، تو دشمن جو ہوتے ہیں فوراً چاہتے ہیں کہ اس کو اپنے ساتھ ملا لیں، یہ دوست سے بدزن ہو جائے، مرید پیر سے بدزن ہو جائے، اولاد ماں باپ سے بدزن ہو جائے، اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر سے بدزن ہو جائے تو اس کو کھینچتے ہیں۔ اس قسم کے لوگوں سے بھی ہوشیار رہا کریں، خصوصاً جو بچے ہماری بات سن رہے ہیں۔ ماں باپ ڈانٹتے ہیں ٹھیک ہے، سختی بھی کر لیتے ہیں، بعض اوقات مار بھی دیتے ہیں، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والے آپ کے والدین ہی ہیں، وہی سب سے زیادہ مخلص ہیں۔ آپ پوری دنیا کو بدلتے ہوئے دیکھ لیں گے، ماں باپ نہیں بدلیں گے۔ یہ ہوتا ہے کبھی ایسا بھی ہوگا کہ بہت سے ایسے بھی مجھے سن رہے ہوں گے جن کے والدین نے ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ ناروا سلوک رکھا ہوگا اور دوسری اولاد کی زیادہ فیور میں رہے ہوں گے اور آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے بہت زیادہ ناانصافی کی گئی ہو، ایسے بھی کیسز ہیں، لیکن یہ بہت کم ہے۔ میں ایک میجورٹی کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ اکثر اللہ تعالیٰ نے والدین کی ایسی طبیعت اور فطرت بنائی ہے کہ وہ اپنی اولاد سے بہت زیادہ مخلص ہوتے ہیں۔ تو کبھی اگر ایسا ہو کہ آپ کو کسی نے ڈانٹ دیا، ڈپٹ دیا، تو جہاں سے نعمت مل رہی ہو، اگر وہاں سے کبھی کبھار کوئی آزمائش آ جائے تو پھر اس نعمت کی فراوانی کو مد نظر رکھ کر اس آزمائش پر صبر کرنا چاہیے، نہ کہ بے مروتوں کی طرح، بے وفاؤں کی طرح غداری پر اور بغاوت پر اتر آئے انسان اور چھوڑ کر چلا جائے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ آپ نے ایاز کا واقعہ یہ سنا ہوگا، محمود و ایاز، حضرت محمود بادشاہ تھے اور ایاز آپ کے آزاد کردہ غلام تھے اور بہت ہی سعادت مند تھے۔ ایک دفعہ بادشاہ نے ایک خربوزہ کاٹا جو کڑوا نکلا، تو آپ نے ایک دو کو دیا اپنے درباریوں کو، ہر ایک نے کھایا، کہا کہ جی تو کڑوا ہے۔ اس ٹائم ایاز نہیں تھے۔ پھر جب ایاز آئے تو آپ نے ایک پھانک ان کو بھی کاٹ کر دی اور وہ پوری کھا گئے، دوسری دی وہ بھی کھا گئے، تیسری دی وہ بھی کھا گئے، حتیٰ کہ پورا خربوزہ کھا گئے، لیکن زبان سے یہ نہیں کہا کہ یہ کڑوا ہے۔ تو محمود نے، اب درباری سارے دیکھ رہے ہیں، محمود نے ایاز سے پوچھا، ایاز یہ خربوزہ آپ کو کڑوا نہیں لگا؟ کہا کہ جی کڑوا تو تھا۔ جھوٹ تو نہیں کہہ سکتے تھے، جی کڑوا تو تھا۔ تو کہا کہ آپ نے کیوں نہیں کہا یہ کڑوا ہے، پہلا لقمہ لیتے ہی کہتے یہ کڑوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور جن ہاتھوں سے اتنی مجھے نعمتیں ملی ہیں، اگر اس سے ایک کڑوی چیز میرے پاس آ گئی اور میں اس پہ شکوے کا اظہار کروں، میری طبیعت نے گوارا نہ کیا۔ یہ ہے بہت پیاری بات۔ تو اس لیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ماں باپ آپ کو ڈانٹیں گے اور کچھ منافق رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ فوراً ارے تمہاری ماں نے تمہیں ڈانٹا، تمہاری ماں ہے ہی ایسی، وہ تو بھائی کسی کو خاندان بھر میں چھوڑتی نہیں ہے، دیکھو نا اب اچھا خاصے بچے کو ایسا کر دیا۔ بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ ہمدرد ہیں اور ماں باپ ہمارے دشمن ہیں، ہم ماں باپ سے اینٹی ہو جاتے ہیں، اور یہی ان کی خواہش ہوتی ہے۔ ایسی بہت سے اچھے کامل پیروں سے ان کے مریدوں کو بدزن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بھی ایک اچھا استاد ہے، اس کے شاگردوں کو کسی طریقے سے بدزن کریں گے تاکہ یہ اس کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائے۔ اس قسم کے منافقین کو پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہتے ہیں کہ موقع پہ چوکا لگانے والے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اپنے فسادی مقاصد میں کامیاب ہو جائیں۔ اس قسم کے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، اور کیا کرنا چاہیے؟
وہی کرنا چاہیے جو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ دیکھیں سب لوگ آپ کو چھوڑے بیٹھے ہیں، اگر کوئی کمزور باطن کا مالک ہوتا وہ کہتا ٹھیک ہے یار مجھے ٹھیک ہے عذر ہوا تھا، لیکن سب نے بات کرنا چھوڑ دی، مجھے ساتھ بٹھاتے نہیں ہیں، نہ کھلاتے ہیں نہ پلاتے ہیں، اس طرح سوشل بیک آؤٹ، ٹھیک ہے میں بھی چھوڑ کے چلا جاتا ہوں بادشاہ کے پاس، شاید وہاں جاتے تو بڑا مقام مرتبہ مل جاتا، وہ بہت زیادہ دولت دے لیتا کہ آدمی توڑنا تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، اتنے قریبی ساتھی کو توڑ دینا۔ لیکن اس نے جواب میں کہا لہٰذا ہم سے عاملو، بادشاہ نے بھیجا کہ ہم سے عاملو، ہم تمہاری خاطر کریں گے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ پڑھ کر میں نے کہا کہ یہ بھی میرے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہے، پھر میں نے تندور پر آ کر اس کے خط کو جلا دیا۔ جب 50 راتوں میں سے 40 راتیں گزر گئیں، یعنی آزمائشی پیریڈ جو تھا 50 راتوں کا تھا، 40 راتیں اس میں سے گزر گئیں اور وحی میں بھی تاخیر ہوئی، تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا۔ اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اپنی بیوی کو علیحدہ کر دو، یعنی اب زوجہ کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتے، پہلے زوجہ ساتھ تھی، بات نہیں کرتی تھی، خدمت کر رہی ہیں، اب کہا زوجہ کو بھی گھر سے نکال دو۔ تو میں نے کہا کہ کیا طلاق دے دوں، یہ کیا کروں؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ آپ انہیں علیحدہ کر دیں، سرکار نے فرمایا، اور اس کے قریب نہ جائیں۔ اور کہتے ہیں میرے 2 ساتھیوں کو بھی آپ نے یہی پیغام بھجوایا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے ماں باپ کے ہاں چلی جاؤ، اور جب تک اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کوئی فیصلہ نہ فرمائے تم واپس نہ آنا۔ تو یہ ایک اور دیکھیں کتنی بڑی آزمائش کہ جو قریبی ساتھی تھا جس کو دیکھ کے کچھ انسیت حاصل ہو جاتی ہے، اسے بھی دور کر دیا گیا۔ اس کو ذرا تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں مزید اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بہترین واقعہ ہے جس میں بہت سارا درس ہے، ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا